حافظین وطن کی حفاظت فرما، ہمیں اس وطن کے ساتھ اخلاص نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تے دل نال پہلے شکریہ ادا کرنا سارے دور تو آئے ہوئے مہمان، حجت الاسلام والمسلمین شیعہ علماء کونسل جنوبی پنجاب دے صدر، ملی یکجہتی کونسل دے سینئر نائب صدر ڈاکٹر قبلہ علامہ سید عامر عباس شاہ صاحب ہمدانی صاحب دا کہ انہاں جو گیانی قوم دے اس دکھ کے شرکت فرمائی، مالک قوم کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائی۔ جس نے ایک ماں کو روتے اور بلکتے ہوئے چھوڑ دیا، جس نے بہنوں کو سسکتے ہوئے چھوڑ دیا، کتنے ان کے دوست آئے بیٹھے ہیں، کتنے ان کے عزیز آئے بیٹھے ہیں۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، یہ بدترین تصویر ہے انسانیت کی کہ ایک انسان کے ہاتھوں ایک انسان کا قتل ہو جائے۔ یہ کائنات کی سب سے گندی تصویر ہے اس شخص کی جس کے ہاتھوں سے ایک انسان کا قتل ہو جائے۔ ہم تو اس مذہب کے متوالے ہیں جس نے پہلا درس ہی امن اور امان کا دیا ہے، پہلا درس ہی محبت اور اخوت کا دیا ہے۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں جب سوال ہوا اور اس حدیث کو جس کے اندر 56 قسم کے حق لکھے گئے، زمین کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، یتیم کا حق کیا ہے، کافر کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، اور خدا کی قسم یہ اسلام کی عظمت ہے کہ جب دنیا کے اندر ہیومن رائٹس پہ بات ہوتی ہے، انسانی حقوق پہ بات ہوتی ہے، جب اس کا مسودہ تیار کیا جاتا ہے تو وہ مسودہ بھی خاندان رسول کے کلام سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اب جا کر تاریخ پڑھیے کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ اور عجب ہے اس ملک کے اندر اداروں کے احباب بھی بیٹھے ہیں، سب مسلمان بیٹھے ہیں، نکلیے ان خونوں سے باہر، رسول کے دین کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ بات تو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک شیعہ ہوں، میں یہ بات تو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک سنی ہوں، میں یہ بات کیوں نہیں پسند کرتا کہ میں محمد کا غلام ہوں؟ میں یہ بات کیوں نہیں پسند کرتا کہ میرا مذہب میرا دین اسلام ہے؟ میں یہ کیوں نہیں پسند کرتا کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ میں یہ کیوں نہیں پسند کرتا؟ سامعین اس روایت کو سنیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ عام شخصیت کا نام نہیں ہے، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولی العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ کوئی ایسا کام بتا جو تو نے میرے لیے کیا؟ ہم تو ایک نماز پڑھ کے سمجھ بیٹھتے ہیں شاید ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے، ہمیں پہ دین ختم ہو گیا ہے۔ او بھائی سمجھو اس بات کو، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ لوگوں کے لیے؟ کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہو؟ لوگوں کے لیے؟ تو پھر تیرے روزے تیری نماز کا کیا فائدہ ہے؟ نیت کرتا ہے قربتاً اللہ اور دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ موسیٰ جیسے نبی سے پوچھا رب نے کیا کیا میرے لیے؟ حضرت کی آواز ہے میرے اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ کس کی نماز ہے؟ یہ مجھے ایسے عام مولوی کی نماز نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کی نماز نہیں ہے، اللہ کے اس نبی کی نماز ہے جو اولی العزم ہے، کائنات کے 5 نبیوں میں سے ایک ہے۔ اولی العزم 5 ہے نا، ان میں سے ایک ہے۔ میرے مالک میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ آواز موسیٰ اگر غور کر تو نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی ہے، اللہ کس کے لیے پڑھی ہے؟ کہا میں نے تجھے بندہ بنایا، تو نے نماز پڑھ کے اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ کوئی اور کام بتا۔ میرے مالک میں نے تبلیغ دین کی، پتھر کھائے، فرعون سے لڑا، شہر بدر کر دیا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، اذیتیں برداشت کی، اتنا تبلیغ دین کی، آوازیں یہ بھی میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ یہ کس کے لیے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ میں نے تجھے نبی بنایا تھا، رسول بنایا، تو نے عہدہ نبوت و رسالت کا حق ادا کیا ہے یہ کام کر کے۔ کوئی اور کام بتا جو تو نے میرے لیے کیا ہو، سننا ذرا غور سے۔